أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ولقد اور بے شک تحقیقاً واو عطف کے لیے اور لقد تاکید کے لیے. تاکید تحقیق یقیناً یہ معنی لقد کے ہیں. صدق سچا کیا کم تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اپنے وعدے کو استحسونہم جبکہ تم ان کو قتل کر رہے تھے بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے حتی یہاں تک اذا فشلتم جب تم ناکام ہو گئے وتنازعتم اور جھگڑے میں پڑ گئے فی الامر اس معاملے میں وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے من بعد اس کے کہ ما اراکم جو دکھا دیا تمہیں ما تحبون جو تم پسند کرتے ہو منکم تم میں سے من یرید الدنیا جو دنیا چاہتا ہے ومنکم اور تم ہی میں سے من یرید الآخرہ جو آخرت کو چاہتا ہے ثم پھر صرفکم پھیر دیا تم سے عنہم ان سے ثم صرفکم پھر پھیر دیا تمہیں عنہم ان سے لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے وَلَقَدْ اور تحقیق عفا معاف کر دیا عنکم تمہیں واللہ ذو فضل اللہ فضل والا ہے علی المؤمنین مومنوں پر. اذ تصعدون جب تم چڑھ رہے تھے پہاڑ پر بھاگتے ہوئے اذ تصعدون ولا تلون اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے علی احد کسی کی طرف بھی
والرسول، اور حالت یہ تھی کہ رسول یدعوکم، تمہیں بلا رہا تھا، فی اخراکم، تمہاری پچھلی جماعت کی طرف جو ثابت قدم تھی، فاصابکم، پس اللہ سبحانہ وتعالی نے بدلہ دیا تمہیں غمن، غم کی صورت میں، بغم، غم کے ساتھ، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، اس چیز پر جو تم سے رہ گئی، ولا، اور نہ ہی اس چیز پر غمگین ہو، ما اصابکم، جو تمہیں تکلیفیں پہنچی، واللہ خبیر، اور اللہ جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ آیات احد کے بارے میں ہے کہ جنگ احد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ وعدہ سچا کر دیا جو مومنوں کے ساتھ ہے، وَلَقَدْ، اور تحقیق، صَدَقَكُمْ، سچا کیا تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ، اپنا وعدہ، اللہ کا وعدہ وہ ہے نصرت کا، مدد کا۔ احد میں مدد آ گئی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے، جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ وعدہ اللہ کا سچا ہو گیا تمہارے ساتھ، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اس وعدے کے مطابق تم نے کامیابی کو دیکھ لیا، اللہ کی مدد آ گئی، اور یہاں تک کہ تم مشرکوں کو قتل کر رہے تھے، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، یعنی تقتلونہم، تم قتل کر رہے تھے انہیں، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے نا، قاتل المشرکین، مشرکوں کو قتل کرو، جب جنگ کا معاملہ ہے تو پھر ان کے جوڑوں پہ، ان کی گردنوں پہ مارو، یہ اللہ کا حکم ہے، جنگ کی صورت میں مارو ان کو، تم اللہ کے حکم سے تم ان کی گردنیں اڑا رہے تھے، مار رہے تھے۔ اب پھر کیا ہوا، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ، اب یہ معاملہ جو پیش آ گیا، اب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی، تم قتل کر رہے تھے اور بہت ساری تعداد مشرکین کی قتل ہوئی، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کی عورتیں بھی، ان کے جو ساتھ آئی ہوئی تھی، اور ان کا لشکر بھی بھاگ گیا۔ حتی اذا فشلتم، اب یہاں پہ ناکامی کہاں سے آئی کہ جب دیکھا، یہ تیر اندازوں کے بارے میں آ رہا ہے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اب جو تیر انداز تھے 50 کی تعداد میں، جن کے قائد عبداللہ ابن جبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں اور غنیمتیں سمیٹ رہے ہیں، اور مشرکین باغ کھڑے ہوئے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تو اب ان میں تنازعتم فی الامر، معاملے میں جھگڑا شروع ہو گیا، تنازع۔ عبداللہ ابن جبیر کہہ رہے ہیں، جو ان کے امیر تھے، کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اب جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ معاملہ جو تھا، یہ حکم جو تھا، یہ تو جنگ کے بارے میں تھا، اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ادھر ہمارے کھڑے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہم بھی مال غنیمت میں حصہ لے اٹھائیں، یہ حکم تو جنگ کے بارے میں تھا۔
تو یہ تنازع ان کے درمیان ہو گیا. اب ایک 10 افراد وہ تھے عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ جو اس موقف پر قائم رہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم نے کسی صورت میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. اب جو کثرت تھی ان سے غلطی ہو گئی تھی، اجتہادی غلطی، یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانا، ان کو اجتہاد کرنے میں غلطی ہو گئی کہ وہ حکم جو تھا اللہ کے رسول کا وہ تھا، وہ ہم نے مانا، ادھر کھڑے ہوئے مقابلہ کیا، لیکن وہ حکم تو صرف جنگ کے لیے تھا. جب جنگ ختم ہو گئی ہے، فتح ہو گئی ہے، اب ہم ادھر کھڑے کیوں رہے ہیں؟ اب یہ تھا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، ہمارے رسول کا حکم نہیں مانا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، فتح آ چکی، نصرت ہو چکی، مشرکینوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اب اللہ کے رسول کے ایک حکم کی نافرمانی سے وہ فتح شکست پہ بدل گئی. اللہ ناراض ہو گیا، میرے رسول کا حکم نہیں مانا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، پھر تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ دیکھ لیا تم نے، ما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو. یعنی نصرت پسند کرتے ہو، فتح پسند کرتے ہو، وہ تمہیں نظر آ گئی، اس کے بعد تم نے نافرمانی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آئی ہوئی نصرت کو واپس لے لیا. یہ نوست ہوتی ہے گناہ کی، یہ نوست ہوتی ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننے کی. تو ہم اپنی زندگی میں کتنے احکام ہیں جو نہیں مانتے، تو پھر ہماری نصرت کیسے؟ ہمیں اپنے معاملات میں نظر ثانی کر کے ان سب گناہوں کو چھوڑنا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. اور فرمایا منکم من یرید الدنیا، اب تم میں دو گروپ ہیں. اب وہ جو تنازع ہوا نا تیر اندازوں کا، ان میں دو گروپ تقسیم ہو گئے. ایک وہ تھا جو ثابت قدم رہا کہ ادھر سے ہلنا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم تو ادھر رہیں گے جب تک آپ کا آرڈر نہیں آئے گا اترو، ہم نہیں اتریں گے. اب دوسرا گروہ یہ تھا منکم من یرید الدنیا، جو دنیا چاہتا تھا کہ اب مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اس میں سے حاصل کر لیں. تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ، یہ جو یرید الدنیا والے تھے وہ ثابت قدم نہیں رہے. جب انسان دنیا کی چاہت میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس دین پر ثابت قدمی میں اس کے قدم متزلزل ہو جاتے ہیں. جب انسان آخرت کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا کی. ثابت قدمی اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے میں، کہ ادھر سے ہلنا نہیں ہے، چاہے دنیا کی جتنی مرضی چمک ہے، جو مرضی ہے اس کو چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے، ہم تو ادھر ہی ہیں. یہ ثابت قدمی تھی. اور منکم من یرید الدنیا، اب وہ ثابت قدم نہیں رہے جو دنیا چاہتے تھے، وہ اتر گئے مال غنیمت کے لالچ میں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ، اور تم میں سے کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، وہ جو ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے آخرت اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آئی ہوئی مدد کو تم سے پھیر دیا. ثم، پھر صرفکم، صرف مانے پھیرنا ہوتا ہے، اسی سے علم الصرف ہے کہ جس میں ایک لفظ کو پھیر کے مختلف معنی حاصل کیے جاتے ہیں. اس میں تصریف الریا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہواؤں کو پھیرتا ہے، کبھی شمالی ہے کبھی جنوبی ہے،
کبھی مشرق سے آ رہے ہیں کبھی مغرب سے آ رہے ہیں. ثم صرفکم پھر پھیر دیا تم سے عنہم ان کو لیبتلیکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. آزمائش کے لیے ہوا یہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ جب تم ان پر غالب آ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ تم سے واپس لے لیا کہ تم نے نافرمانی کی. پھر تمہاری آزمائش وَلِيَبْتَلِيَكُمْ یہ نصرت اللہ تعالیٰ نے واپس لی تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے تمہارا امتحان لینے کے لیے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. اس امتحان میں جب اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم شرمندہ ہو اپنے اس کیے پر اللہ کے رسول کی نافرمانی پر تم شرمندہ ہو گئے اور اپنی معصیت کا ادراک کر لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. تو جتنے بھی احد میں پیٹھ پھیر کر بھاگے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے صحابہ کرام کے لیے کہ وہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی وہ ان کی غلطی تھی. اللہ تعالیٰ نے فوری ان کو اسی میں آزما بھی لیا اور ان کی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا اس لیے کہ واللہ ذو فضل اللہ فضل والا ہے علی المومنین مومنوں پر. یہاں پہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ تعالیٰ کا صحابہ کے لیے کہ وہ مومن ہے. علی المومنین غلطی ان سے ہوئی لیکن ہے وہ ایمان والے. واللہ ذو فضل علی المومنین اور اس میں حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی ان کو آزمانے میں. اور اس وقت کیا ہوا کیا اس تسعدون یاد کرو اس وقت کو تسعدون تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے پہاڑ پہ چڑھ رہے بہت پہاڑ ساتھ ہی تھا. اب دیکھا جب پیچھے سے حملہ ہو گیا نصرت جو تھی چلی گئی شکست آ گئی اچانک حملے میں شہید ہو رہے اپنے ساتھی دیکھ رہے ہیں شہید ہوتے ہوئے گرتے ہوئے موت میں جاتے ہوئے جس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا کہ تم اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے تھے. تو پھر اس ہولناک منظر سے خوفزدہ ہو کر پہاڑ پہ تم چڑھنے لگے. اس تسعدون جب تم بھاگ کر پہاڑوں پہ چڑھنے لگے دور دور جانے لگے. ولا تلوون علی احد کوئی بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ رہا. جب انسان کے اوپر خوف طاری ہو جائے تو یہی عالم ہوتا ہے بھاگتا ہے انسان پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھتے. یہ حالت تھی خوف کی وجہ سے. ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراکم واو حالیہ ہے. اس حال میں جب تم بھاگ رہے تھے والرسول يدعوكم رسول تمہیں بلا رہا تھا فی اخراکم پچھلی جماعت میں وہ جماعت وہ گروپ جو آپ کے ساتھ ثابت قدم تھا اور لڑ رہا تھا. آپ بلا رہے ہیں اللہ کے بندوں میں ادھر ہوں ادھر آؤں لیکن تم منہ پھیر کے پہاڑ چڑھ رہے تھے. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراکم فاصابكم غما بغم پھر تمہیں یعنی پہلے تو یہ بات فاصابكم غما بغم اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں بدلہ دیا کس کا غم کا. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مزہ چکھا دیا رسول کی نافرمانی کا اس کے بعد فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ
اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا غم کا غم کے ساتھ، یعنی غموں کے اوپر تمہیں غم آئے۔ جب نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا، اس نافرمانی کی وجہ سے تمہیں شکست ہوئی، پھر تمہارے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے، اور اس غم کے اوپر ایک اور غم آیا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، ان کے غموں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے کیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اللہ کی حکمت تھی اس میں بھی، وہ حکمت یہ تھی لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس چیز سے جو تم سے رہ گئی ہے، فوت ہو گئی ہے یعنی جو تم سے رہ گئی ہے۔ رہ کیا گئی تھی؟ یعنی آئی ہوئی نصرت چلے گی، اس کا غم تو تھا نا، تاکہ تم اس غم، جب چھوٹا غم ہو نا تو اس کے بعد بڑا غم آ جائے تو چھوٹا غم بھول جاتا ہے، تاکہ تمہیں اس شکست کا اور اپنے ساتھیوں کے قتل ہونے کا تمہیں حزن اور ملال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی مصیبت ڈال دی، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو تھی وہ پھیل گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اس حال میں اللہ تعالیٰ سب سے آگاہ تھا، کس کے دل میں کیا ہے، کون لڑ رہا ہے، کون جذبے میں ہے، کون بھاگ رہا ہے، کس کے دل میں خوف ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سب امور سے آگاہ ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا، پھر ابھی سلسلہ جاری ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا فضل کیا اور اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ نعاس نیند کو کہتے ہیں، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروپ کے اوپر چھا گئی، یہ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل اب کل پڑھیں گے۔ وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔